الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین محترم، آج بحمد اللہ تعالی سورہ مدثر کی آیت نمبر 37 سے 40 تک تلاوت قرآن اور تجویدی قواعد دہرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے تلاوت سماعت کیجیے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تجویدی قواعد ایک ایک لفظ کو ہم دہرائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں درست تلفظ کے ساتھ محبت سے قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمن شاء تقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون۔ آئیے تجویدی قواعد دہراتے ہیں۔ لمن، نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا اس کو بھی آج جو دہراتے ہیں کہ حروف اخفا کتنے؟ 15 حروف اخفا ہے۔ اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حروف یرملون یہ 6 الگ یاد کر لیے جائیں، یا را میم لام واو نون۔ پھر 6 حروف ہیں حروف اظہار، حمزہ ہا عین حا غین خا، یہ 12 ہو گئے۔ پھر حروف اقلاب، صرف حرف اقلاب ایک ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن نون تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، نون کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، تو یہ جیسے من بعدی، من بعدی لکھا ہوتا ہے، من باخیلا تو اس کو پڑھتے ہیں مم باخیلا۔ اسی طرح اقلاب یہ ایک ہی حرف ہے، با، نون ساکن نون تنوین کے بعد آ جائے، 6 12 اور 1 13، تو ٹوٹل حروف ہجا، حروف تہجی جن کو بولتے ہیں وہ ہے 28۔ اس میں سے 13 نکال دیں، باقی 15 جو ہیں وہ حروف اخفا ہے۔ تو یہاں پہ لمن شاء، شین حروف اخفا میں سے ہم پڑھیں گے لمن۔ اب حروف اخفا کو ادا کرنا اور غنہ کو ادا کرنا، اس میں دونوں میں فرق یاد رکھیں۔ لمن اس کو ادا کرتے ہوئے زبان اوپر تالو کے ساتھ نہیں لگے گی، زبان تالو کے ساتھ نہیں لگے گی۔ لمن شاء، من شاء، نون کی آواز کو ناک میں گم کریں گے، چھپا دیں گے۔ اخفا کا معنی ہی مخفی کرنا ہے، چھپانا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، زبان کو اوپر تالو کے ساتھ لگا کے نون کو ادا نہیں کرنا۔ لمن شاء منکم، یہ من یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے، منکم نون ساکن کے بعد کاف ہے، منکم، من شاء منکم، شاء پر شین پر مد متصل 3 الف کھینچیں گے۔ ان یتقدم، ان نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پہ ادغام با گنہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے ان یتقدم، قوف کو پر کریں گے، او یتأخر، خا اور را دونوں کو پر کر کے پڑھیں گے۔ کل نفس، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اقلاب پڑھا تھا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد جب با آ جائے تو اس نون ساکن نون تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، کل نفس، نفسن تھا، نفسن، سین 2 زیر سن، سن کو نون کی بجائے سم میم پڑھا جا رہا ہے،
کل نفس بما کسبت، بما کسبت، کاف باریک پڑھیں گے، سین کو سختی سے ادا کریں گے سیٹی کے ساتھ، کسبت، اب بت تا کو ادا کرتے وقت زبان کو چھوڑیں گے نہیں، او جس کو اردو میں توئے زوئے بولتے ہیں، اس کو عربی میں تو بولتے ہیں، تو بولیں گے تب بھی غلط ہو جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز عنقریب نورانی قاعدہ شروع کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہم حروف تہجی کی پہلی تختی سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں اس ویڈیو کو جس کے پاس بھی پہنچ رہی ہے، جس نے قرآن مجید گھر بیٹھے سیکھنا ہے اپنے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بہت سی خواتین ایسی ہیں، میں اپنے اس سبق میں ناروال سے ہمارے حسنین بھائی ہیں، ان کی والدہ محترمہ، اور ہمارے مرزا امجد صاحب ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ فرحت امجد مرزا صاحبہ جو ہیں وہ آسٹریلیا سے، یہ دو خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے 50 سال گزارنے کے بعد قرآن مجید شروع کیا، اور اپنے بہو بیٹوں کے ہوتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی کسی قسم کی ان کے اس سیکھنے کے راستے میں رکاوٹ بنی۔ الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے ہمت مانگی، توفیق مانگی، اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی، اور بہترین قرآن مجید پڑھنے والی اس وقت ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا جب یہ قرآن مجید کا اختتام ہوگا، تکمیل ہوگی، تو ان دونوں کے لیے، اور محترم ڈاکٹر رشید صاحب ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ جس کے قلم سے ایک ایک لفظ لکھا گیا، ان تینوں کو انشاءاللہ العزیز تکمیل قرآن کی تقریب میں گولڈ میڈل دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رہینہ، کل نفس بما کسبت، کل نفس بما کسبت رہینہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں ان تک یہ خبر پہنچائیں، ان کو نورانی قاعدہ سے انشاءاللہ شروع کروا کے 40 دن کے اندر نورانی قاعدہ بھی ختم کریں گے، 40 احادیث مبارکہ بھی ان کو سکھائیں گے، اس کا ترجمہ، 40 آیات مبارکہ اس کی تلاوت اور ترجمہ، 40 مسائل فقہیہ، انشاءاللہ العزیز یہ 40 سالہ 40 روزہ کورس ہوگا بحمد اللہ تعالی۔ اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، بچوں کو، بڑوں کو، خواتین کو، مردوں کو، سب کو اس میں شامل کیجئے، اس علم القرآن کو جائل کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید اچھے تلفظ کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے کل نفس، یہاں پہ اقلاب کریں گے، نون کو میم سے بدل کر نفس بما کسبت رہینہ، رو کو پر کریں گے، الا، اس کو وقف کیے بغیر اگر پڑھتے ہیں رہینہ وقف کریں گے، یہ گول تا ہاں ساکن کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اگر ہم آگے پڑھتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھیں گے رہینۃن الا تن، یہاں پہ اظہار کریں گے، نون تنوین کے بعد حمزہ ہے، الا، لام پر مد منفصل، 2 الف اس کو کھینچیں گے، اصحاب الیمین، اصحاب، جیسے کہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، اصحاب، صاد کو پر کریں گے، حا کو حلق سے ادا کریں گے، اصحاب الیمین فی جنات، اس کو وقف بھی کر سکتے ہیں، جنات، نون پر شد ہے، نون مشدد پہ غنہ کریں گے، تا پر تنوین، نون تنوین کے بعد یا حروف ادغام میں سے ہے، یہاں پہ ادغام کرتے ہوئے جناتن کی بجائے یتساءلون، نون کی آواز ناک میں چلی جائے گی، اور اس کا ادغام کر دیں گے ہم یا میں، جناتی یتساءلون،
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔